ہاں یہ اصول ہے ہمارے دین کا. دنیا میں رب چاہیے گزارو، وہاں من چاہیے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. کیا ہے متقین کے لیے؟ ان المتقین ظلال، سائے ہوں گے. ان المتقین فی ظلال وعیون، چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، جو کچھ وہ پھل اور کھانے پینے کی چیزیں کھائیں گے چاہیں گے وہ سب اللہ کو عطا کرے. فواکہ مما یشتہون، من چاہی زندگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے وہ اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے. تم نے دنیا میں رب کی چاہتوں کو پورا کیا، آخرت میں رب تمہاری چاہتوں کو پورا کرے. تو یہ فرشتوں کی بشارت موت کے وقت میں نیک لوگوں کو ملتی ہے. نیک لوگوں کے پاس آ کر، ایمان والوں کے پاس آ کر، خیر والوں کے پاس آ کر فرشتے یہ بشارت. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ مہمانی ہوگی، یہ تمہاری مہمانی ہوگی اس رب کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے جو بخشنے والا اور رحم. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان والے روح، اپنے رب کی بخشش اور اس کی رضا کی طرف نکل. اللہ کے نبی نے فرمایا تو مومن کی روح ایسے نکلتی ہے اس کے جسم سے جیسے مشق سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، بغیر تکلیف کے آسانی سے. جیسے مشق سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے نکلتا ہے، ویسے اس کی روح ملک الموت بہت ہی آسانی کے ساتھ میں اس کے جسم سے نکالتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا بھی حشر ایسے ہی فرمائے، ہماری روحیں آسانی سے بدن سے نکلیں. اور اس کے بعد وہ اس کفن میں جو جنت کا کپڑا خوشبو والا، بہترین خوشبو والا وہ کپڑا جو لے کر آئے اس میں اس کو لپیٹتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی وہ روح دوسرے فرشتوں کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے اور اس سے بہترین خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے. فرشتے اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، جہاں جہاں فرشتوں کا گزر ہوتا ہے وہاں دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، یہ پاک روح کس کی ہے، اس کے اندر سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، کس کی روح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے اچھا اس کا نام تھا، اس نام سے اس کو پکارتے ہیں، اس کا وہ نام لیتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے. یہاں تک کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک وہ پہنچ جاتا ہے. اس کی روح کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو. علیین جو نیک لوگوں کی روحوں کا جن میں اندراج ہوتا ہے، اس کا نام، اس مقام کا نام یا اس جگہ کا نام علیین ہے، جہاں پر نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے یا نیک روحوں کا جہاں اندراج ہوتا ہے، انٹری ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی روح کو زمین کی طرف پلٹایا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں سے اس کو پیدا کیا، منہا خلقناکم، اسی سے اس کو پیدا کیا اور اسی کی طرف اس کو پلٹایا اور آخرت میں اسی کی طرف سے اس کو اٹھایا جاتا. اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے. یہاں اس حدیث میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے. دوسری حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان میت، مسلمان مردہ اٹھتا ہے، اٹھ کر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے. اس آیت کا معنی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. اللہ ایک قول ثابت کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اس پر جمے رہنا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ثواب عطا کرتا ہے بندے کو اور آخرت میں بھی بندے کو ثواب عطا کرتا ہے، استقامت عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا کی استقامت ہوتی ہے کہ بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار. اس کے بعد فرشتے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں
دو فرشتے جن کا نام حدیثوں میں منکر اور نکیر بیان ہے، یا دونوں کو ملا کر نکیرین کہا جاتا ہے، ایک کا نام منکر ہے دوسرے کا نام نکیر، اور وہ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے مسلمان میت اٹھ کر جب اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، کسی بھی وقت دفن کیا جائے، دن کے کسی حصے میں یا رات کے کسی حصے میں اس کو دفن کیا گیا ہو، جب اٹھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ سورج ابھی غروب ہو رہا ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھہرو، مجھے عصر کی نماز پڑھ لے، پہلے میں نماز پڑھ لوں عصر کی، اس کے بعد میں تمہارے سوالوں کا جواب۔ میری بہنیں سوچے، میرے بھائی سوچے کہ یہ جواب کون دے گا جس کی زندگی میں صرف جمعہ کی نماز آتی تھی، وہ جو کبھی عصر نہیں پڑھتا تھا، عصر کی نماز کبھی نہیں پڑھتا، رمضان میں کبھی کبھی موقع اس کو مل جاتا تھا، شیاطین وہاں اندر سرکش، یہ مسجد کے اندر سرکش شیاطین وہاں سے باہر ہے، مسجد سے باہر، کون کہے گا قبر میں کس کی زبان سے نکلے گا کہ فرشتوں کو میں تمہارے سوالوں کا بعد میں جواب دوں گا، پہلے میں عصر پڑھ لوں۔ اور یہی نماز ہے عصر، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جان بوجھ کر بغیر عذر کے بغیر کسی وجہ کے عصر کی نماز کسی کی فوت ہو گئی، وہ ایسا ہے کہ اس کا مال، اس کے اہل و عیال، اس کے اعمال سب برباد ہو گئے۔ ہماری زندگیوں میں ہی اگر نماز نہ ہو، ہمارے عملوں کا کیا فائدہ؟ آپ سوچئے اس آدمی کا کیا حال ہوتا ہے جس کا مال اور جس کے اہل و عیال لٹ گئے ہوں، اس کو لوٹ لیا گیا، اس کے اہل و عیال کو ختم کر دیا گیا ہو، اس کا مال لوٹ لیا گیا ہو، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کی نماز عصر چھوٹ دی، عذر نہیں تھا، وجہ نہیں تھی، کوئی ریزن نہیں تھا، بغیر کسی وجہ کے اس نے عصر کی نماز کو قضا کر دیا۔ ہماری بہنیں کام کاج میں، بچوں کی دیکھ ریکھ میں نمازیں چھوٹ جاتی ہے، ہمارے بھائی نوکری میں، کاروبار میں، خاص طور سے اس نماز کا ذکر قرآن میں آیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور سے درمیان والی نماز صلاۃ وسطی۔ اور اس قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے نماز پڑھنے سے روک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی خبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہم کو صلاۃ وسطی سے عصر کی نماز سے آپ کو روک دیا تھا کفار، نماز پڑھنے نہیں دیا، صلاۃ وسطی، صلاۃ العصر۔ تو وہ جو اٹھ کر بیٹھے گا وہ کہے گا نماز عصر میری باقی ہے۔ ایک تو یہ کہ عصر کی فضیلت، دوسرے یہ نمازی کی شان کہ جو نمازی ہے وہ قبر میں بھی نماز کو یاد رکھے گا، جو نمازی نہیں ہے وہ اللہ تعالی ہم سب پر ہے۔ فرشتے کہیں گے اب عمل کا وقت ختم ہو گیا، ہاں اب ہمارے سوالوں کا جواب دو اور ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو، جیسے اس کو اس کا محبوب جگاتا ہے ویسے تم سو جاؤ۔ سوال کیا ہوگا؟ پیپر آؤٹ ہو چکے ہیں پہلے، ہاں دنیا میں اگر کوئسچن پیپر آؤٹ ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ پیپر ہو چکا ہے تو ری ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور پیپر نہیں ہوا ہے تو پوسٹ پون ہو جاتا ہے۔ دنیا کے امتحانات کے پیپر آؤٹ نہیں ہو سکتے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آخرت کے سارے پیپر، سارے کوئسچنز کا آؤٹ کر دیا، اور وہاں پر آپشنز بھی نہیں ہیں، ہاں 3 given solve any 2 ہاں نہیں، نو آپشنز، پورے 3 آپ کو حل کرنا ہے، اور 80 بھی نہیں ہوگا، الاؤ کی کتاب بھی نہیں ہے۔ سوچئے کتنی سختی، دنیا میں موقع ہیں، آخرت میں موقع نہیں، آپشن بھی نہیں ہے اور 80 بھی نہیں، فرسٹ اینڈ لاسٹ اٹیمپٹ، بس نو سیکنڈ اٹیمپٹ، آپ کو نہیں،
یہاں پر مارچ بھی ہے اور اکتوبر سپٹمبر اکتوبر کون سا مہینہ پتا نہیں مجھے، پڑھائی چھوڑ کے بہت سال ہو گئے. ہاں کوئی نہیں. پہلے اٹیمپٹ میں آپ کو تینوں سوالوں کا جواب دینا ہے اور سوال بہت آسان ہے اور بائی ہارٹ کرنے سے نہیں آئے. میں تو لمبے لمبے آنسر بائی ہارٹ کر لیتا ہوں. اتنے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب بائی ہارٹ کرنا ہاں کیا ہے میرے لیے؟ کچھ نہیں. بائی ہارٹ کرنے سے نہیں آئے. سوال ہوگا من ربک. پہلا سوال ہوگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پہچانو اپنے رب کو. آج مسلمان دنیا کے دھرموں کو پڑھ رہا ہے، اسلام کو پڑھنے تیار نہیں. ہاں ایک غیر مسلم کسی مسلمان کو پوچھے ذرا قرآن سے بتاؤ تمہارے رب کے بارے میں، جس کو تم مانتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اپنے رب کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو مسلمان کے پاس 3 جواب ہوتے ہیں. اللہ بہت بڑا ہے. دوسرا جواب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تیسرا جواب اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہوتا ہے. اور چوتھا جواب اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے پالنہار اپنے پروردگار کو پہچانتا ہی نہیں. وہ اس کتاب کو پڑھتا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی رب العالمین نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے. کوئی قرآن کا ایسا صفحہ نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنی صفات کو بیان نہیں کیا. ہم لوگ بائبل پڑھ رہے ہیں، عیسائی سے بحث کرنا ہے. ہم لوگ بائبل اور قرآن پڑھ رہے ہیں، ہندو سے بحث کرنا ہے. اپنی کتاب کے بارے میں اپنے کو ٹائم نہیں ہے. ہاں اس کے کوٹیشن یاد کر رہے ہیں، ورس نمبر 10 اور 100 نمبر 100. کلام اللہ میں کیا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ کی صفات قرآن میں کیا ہے وہ اس کو نہیں معلوم. بائبل کے کوٹیشن یاد ہے. اپنے دین کی خبر نہیں ہے، غیروں کے دین کی کتابوں کو پڑھ رہا ہے، ان سے بحثیں کر رہا ہے. ہاں سب سے پہلا سوال من ربک، رب کون ہے تیرا؟ کس کی عبادت کر کے آیا؟ کس کو پالنہار پروردگار مانا؟ کیا جانتا ہے اللہ کے بارے میں؟ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اس کو معلوم تھی، ساری معلومات اس کو حاصل تھی. جہاں رہتا تھا وہاں کون سے ایریا کے اندر زیادہ ترقی ہو رہی تھی، زیادہ بلڈنگیں بن رہی تھی، زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہے تھے، سب معلوم تھا. پرائم منسٹر کا نام معلوم تھا، پریزیڈنٹ کا نام معلوم تھا، ایک ایک چیز دنیا کی جانتا تھا. نہیں جانا تو اپنے رب کے بارے میں نہیں جانا. پہلا سوال وہ کیسے کہے گا اپنی زبان سے ربی اللہ جس نے رب کو پہچانا نہیں ہوگا. اور میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں تم صبح شام 2500 بار اللہ 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 کہتے ہو، ذرا مطلب تو بتاؤ، معنی تو بتاؤ اللہ کا کیا ہوتا ہے. بولتے یار یہ نیا سوال آپ کہاں سے لے کے آئے؟ یہی سوال خبر میں سب سے پہلے ہونے والا ہے. ہاں وہاں پر دوسری کتابوں کے بارے میں تم کو نہیں پوچھا جائے گا، دوسرے دھرموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے تمہارے دھرم کے بارے میں، تمہارے رب کے، تمہارے خالق اور مالک کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو سب کا خالق اور مالک ہے. ہاں جو جانے گا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانا، اللہ کے رب مانا، وہ کہے گا. دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے، کون سے دین پر عمل کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا دین یعنی اسلام. لیکن کون کہے گا جو بیان کر کے جائے گا وہ نہیں. جس نے یہودیت کو نہیں پسند کیا، نصرانیت کو نہیں پسند کیا، پسند کیا